الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں اپنے آپ کو پہلے اور آپ حضرات کو بعد میں اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے، اپنی موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہم بسا اوقات غفلت میں زندگی گزارے چلے جاتے ہیں اور یہ خیال مشکل سے آتا ہے کہ ایک وقت ہمیں دنیا سے جانا ہے اور اس وقت کا کوئی تعین بھی نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ لہذا اگر انسان صحیح معنی میں اپنی بھلائی چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ وہ اس فکر میں گزارے کہ مرنے کے بعد میری زندگی مبارک ہو، بہتر ہو، خوشحال ہو۔ آج کی دنیا میں لوگ عقل مند اس کو کہتے ہیں جو پیسے کمانے کا ہنر جانتا ہو، زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کا ہنر جانتا ہو اور دوسروں پر اپنی فوقیت قائم کرے۔ لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حقیقت میں عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو وہ اللہ کے آگے جھکا دے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کام کرے۔ اس کے لیے کیا کام کرے اس کی تفصیل بھی میں نے ایک حدیث کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے عرض کی ہے کہ 4 قسم کے سوال ہونے میں میدان حشر میں ہر انسان سے۔ تو اس نے اپنی عمر کاہے میں گنوائی، اس نے اپنی جوانی کس طرح بڑھاپے میں تبدیل کی، اور پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم اللہ نے اس کو دیا اس پر اس نے کتنا عمل کیا، اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ علم کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آدمی عالم علامہ بنے تو پھر اس سے سوال ہو کہ تیرے علم سے کیا فائدہ اٹھایا، وہ تو ہوگا ہی، لیکن ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہے۔ یہ علم ہے کہ نماز فرض ہے، یہ علم ہے کہ جماعت قریب بواجب ہے، اور یہ علم ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اس پر کتنا عمل کیا، کتنا اس سے فائدہ اٹھایا، اس کا سوال ہوگا آخرت میں ہر انسان سے۔ اب یہ کہ ان 4 سوالوں کی تیاری ہی در حقیقت ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا کہ جو ہماری قدرت، جس پر عمل کرنا ہماری قدرت استطاعت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ طاقت بھی نہیں کہا،
اگر یہ فرماتے کہ طاقت سے باہر ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ بہت مشقت والے کام بھی ڈالے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو تمہاری وسعت سے باہر ہو۔ بہت سی چیزیں وسعت سے باہر تو ہوتی ہیں، طاقت سے باہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صرف طاقت سے نہیں، تمہاری وسعت سے باہر میں کسی بات کا تمہیں حکم نہیں دوں گا، اور نہ کوئی ایسی ذمہ داری ڈالوں گا جس کو اٹھانا تمہارے لیے بہت دشوار ہو۔ صاف صاف فرما دیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ایسی تنگی جو ناقابل برداشت ہو، جو انسان اٹھا نہ سکے۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، خوب سمجھ لو کہ دین آسان ہے۔ یہ جو اپنے ذہن پر تم نے کھبا سوار کیا ہوا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اور خاص طور پر اس دور میں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، لہذا تمہاری کوئی دنیاوی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کو دین کے دائرے میں پورا نہ کیا جا سکے۔ بھئی کھانا تمہارے لیے حلال، پینا تمہارے لیے حلال، جائز طریقے سے روزی کمانا تمہارے لیے حلال، نکاح کرنا تمہارے لیے حلال، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا تمہارے لیے حلال، چلنا پھرنا تمہارے لیے حلال، جائز طریقے سے تفریح کرنا تمہارے لیے حلال۔ اگر دیکھو تو اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنے کام ہیں ان میں حلال کاموں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، حرام چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں۔ اگر ان کا مقابلہ حلال چیزوں سے کیا جائے تو حلال بہت بڑی وسعت رکھتا ہے، اور حرام چیزیں تو چند ہیں۔ بھئی شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا، اور سود نہ کھانا، رشوت نہ لینا، یہ گنی چنی چند چیزیں ہیں، ورنہ تمہارے لیے ساری کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ آسمان تمہارے لیے ہے، یہ چاند ستارے تمہارے لیے ہیں، یہ ہوائیں تمہارے لیے ہیں، یہ بارشیں تمہارے لیے ہیں، کائنات یا چاند اور سورج تمہارے لیے ہیں، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھو کس طرح ہم نے کائنات کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ تم ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سے 100 گنا زیادہ طاقت والے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ آپ گائے کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، گائے جو ہے وہ اگر آپ اس کو ذبح کرنا چاہو، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیچاری اپنا سر ڈھلکا دیتی ہے۔ اگر وہ مقابلے پر آ جائے، کسی دن دیکھا ہوگا منظر کہ جب قربانی کی جو گائے ہے وہ اگر بچک جاتی ہے اور مقابلے پر آ جاتی ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہرا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے مزے کے لیے۔ تو کائنات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا حلال ہیں بیشتر چیزیں۔ اگر ساری کائنات کی چیزوں کا استقراء کیا جائے تو اس میں 1/1000 بھی شاید نہ ہو، 1/1,00,000 ہو شاید جو ناجائز ہے، ورنہ سب کے سب جائز تمہارے لیے کر رکھی ہیں۔ دین میں کوئی
مشکل پیدا نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چند چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. کیا کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، واجبات ہیں ان کو ادا کرو، اور حرام چیزوں سے پرہیز کرو. بس اس کے لیے تمہاری ساری آزمائش یہ ہے. ساری کائنات تمہارے لیے ہے، جس طرح چاہو نفع اٹھاؤ، لیکن حلال طریقے سے اٹھاؤ، حرام طریقے سے بچو. یہ فریضہ ہے جو تمہارے ذمہ عائد کیا گیا ہے. اور اسی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی تھیں، تمہاری تابع فرمان کر دی تھیں، لیکن تم نے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے حکم کا خیال رکھا یہ نہیں رکھا. اپنی عمر کہے میں گنوائی، اپنی جوانی کہے میں خرچ کی، اپنا مال کس طرح کمایا، کس طرح اس کو خرچ کیا، اور جو علم ہم نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اب اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. جو حرف میں منہ سے نکال رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. ہر وقت سوچنا چاہیے. لیکن میں ایک بزرگوں کا بتایا ہوا ایک طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا ایک آسان طریقہ عرض کرتا ہوں. اتنا آسان ہے وہ کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ تو بالکل ہی، یہ تو انتہائی آسان چیز ہے. لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے گا تو شیطان بہکائے گا اچھا بھائی کل سے شروع کریں گے. تو جب کل آئے گی تو اچھا پرسوں سے شروع کریں گے. تو نتیجہ یہ کہ پھر ساری زندگی اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن اگر دل میں کچھ فکر ہے موت کی، قبر کے احوال کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی، تو پھر بھائی کم سے کم اتنا کر کے دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی وہ اللہ کی تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. کیا چند منٹ صبح کو فجر کے بعد اور چند منٹ رات کو سونے سے پہلے، یہ مانگتا ہوں 5 منٹ صبح کو فجر کی نماز کے بعد، 5 منٹ رات کو سونے سے پہلے. صبح کو فجر کے بعد 5 منٹ اس بات کے لیے مخصوص کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے کچھ بات کر لو. کیا بات کر لو؟ اے اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ دن پورا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس کے بعد کوئی دن ملے گا یا نہیں ملے گا. اے اللہ میں یہ دن شروع کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کا دن صبح سے لے کر شام تک میں آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، اور اپنا ہر کام آپ کی رضا کے خاطر کروں گا. یہاں تک کہ اگر کھاؤں گا بھی تو سنت کے مطابق کھا کر اس کو میں اب عبادت بنا لوں گا. یہاں تک کہ اگر میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا، ان سے بات چیت کروں گا، ان کے ساتھ کچھ خوش طبعی کروں گا، تو وہ بھی اللہ آپ کی خاطر کروں گا کہ آپ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. جو کام کروں گا آپ کی رضا کے مطابق کروں گا. 5 نمازیں پڑھوں گا مسجد میں، اور ساتھ میں ہر قسم کے گناہ سے بچوں گا. جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی پر تہمت نہیں لگاؤں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کوئی ناجائز ذریعہ آمدنی حاصل نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، سود نہیں لوں گا.
اے اللہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری عبادتیں بھی آپ کے لیے، میری زندگی بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے۔ زندگی آپ کے لیے کیا مانا؟ کہ زندگی میں جتنے کام ہوں گے وہ اللہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوں گے۔ یہ عہد کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عہد کر لیا، ساتھ ہی پھر دعا مانگ لو، اے اللہ میں نے آپ کے فضل و کرم سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں آج کا دن صبح سے لے کر شام تک آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، آپ کے احکام کے مطابق گزاروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اے اللہ میں اس عہد پر قائم رہنے میں کمزور نہ ہو جاؤں، کمزور نہ پڑ جاؤں۔ اے اللہ میں اس عہد کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو، جب تک کہ آپ مجھے توفیق عطا نہ فرمائیں۔ تو اے اللہ میں اپنی طرف سے عہد کرتا ہوں اور کوشش کروں گا، اور ساتھ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب کر دیں۔ دیکھو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے؟ 20 کی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کا معنی ہے یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی بندگی کریں گے، کہنا آپ کا مانیں گے، تعمیل آپ کے حکم کی کریں گے، اور آپ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت ہم سے ہو نہیں پائے گی، بندگی اس وقت تک نہیں ہو پائے گی جب تک کہ آپ کی اعانت شامل حال نہ ہو۔ تو ایاک نعبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایاک نستعین لگا دیا کہ یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، ایاک نعبد بہت بڑا دعویٰ ہے، اللہ آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی کی مانوں گا، کسی اور کی نہیں مانوں گا آپ کے خلاف، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے سکھا دیا کہ دعویٰ تو کر لو، لیکن یہ دعویٰ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک مجھ سے مدد نہ مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہمیں سے آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر آگے اس مدد مانگنے کی تفصیل اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھیے گا، ان لوگوں کے راستے پر رکھیے گا جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچائیے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سکھایا کہ ارادہ تو کر لو، عزم بھی کرو، عہد بھی کرو کہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، لیکن ساتھ مجھ سے مانگ بھی لو کہ اللہ میں اس عہد پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو لہذا ایک طرف عہد کرو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کے بعد اللہ ہی سے مانگو کہ یا اللہ اس عہد پر مجھے استقامت عطا فرمائیے، قائم رکھیے، اور اس کی مجھے توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ صبح کو یہ کام کر لو، اللہ کے حوالے کر دیا نا اپنے آپ کو۔ اب سارا دن گزرے گا، اب ہر جگہ تھوڑا تھوڑا خیال کر لیا کرو کہ صبح کو میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے پھسل جاؤں، کسی گناہ میں پڑ جاؤں، کہیں جھوٹ بول لوں، کہیں غیبت کر لوں، کہیں کسی کا دل دکھا دوں، کہیں ناجائز کمائی کر لوں۔ جب آدمی بندہ شروع صبح یہ عہد کر کے بیٹھا ہے تو آخر کچھ تو سوچے گا کہ دن میں کہ بھئی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ چلو اس طرح دن گزار لیا، رات کو سونے کے لیے بستر پر پہنچ گئے، اس وقت 5 منٹ اور چاہیے، اس میں اپنا جائزہ لے کے دیکھو، میں نے صبح کو ایک عہد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض معروض کی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میں کس حد تک آج کے دن میں اس پر پورا اترا، کہاں میں نے اس عہد کی پابندی کی اور کہاں مجھ سے لغزش ہو گئی، میں پھسل گیا،
اپنے نفس کے شیطان کے داؤ میں آ گیا، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں نے آپ سے عہد کیا تھا، آپ کی مدد بھی مانگی تھی اے اللہ، لیکن مجھ پر نفس اور شیطان غالب آ گیا، فلاں وقت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں وقت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو میری طرف رجوع کر کے توبہ کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ تو اللہ میں آج کی زندگی میں، صبح سے شام تک کی زندگی میں مجھ سے جو کوئی غلطی ہوئی یا جو کوئی گناہ ہوا، اے اللہ میں اس پر استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ توبہ کے معنی یا اللہ میں نادم ہوں، میں شرمسار ہوں، مجھ سے پوری عہد کی پابندی نہیں ہو پائی، اے اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں رجوع کر کے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں جب نیا دن شروع کروں گا تو اس عہد کو دوبارہ تازہ کروں گا، دوبارہ اپنی کوششوں کو برسر کار لاؤں گا اور آپ کی مدد مانگوں گا۔ یہ کہہ لو، توبہ کر لو، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سو جاؤ۔ اگر اس رات میں موت آ گئی تو انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ جاؤ، مغفرت کے ساتھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب توبہ پکی کر لی اور توبہ صدق دل کے ساتھ کر لی تو انشاءاللہ سیدھے جاؤ گے اللہ نے چاہا۔ اور پھر اگلے دن اگر زندگی آ گئی دوبارہ تو پھر دوبارہ وہی کام کرنا جو کل کیا تھا، اور پھر رات کو وہی کام کرنا جو کل کیا تھا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عام طور سے جو لوگوں کو یاد ہوتی ہے وہ تو یہی ہے اور مسنون بھی ہے، اللہم بسمک نحیا و بک نموت، کہ اللہ ہم آپ ہی کی نام سے زندہ ہیں، آپ ہی کے نام پر ہمیں موت آئے گی۔ ایک دعا یہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہم انت خلقتنی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظنی ان امتها فاغفر لها وارحمها وان احییتها فاحفظها كما تحفظ بی عبادک الصالحین۔ یہ دعا کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عربی میں آتی ہو تو عربی میں کر لیں تو اچھا ہے، نہ آتی ہو تو اردو میں کر لیں۔ کیا؟ یا اللہ انت خلقتنی وانت توفاها، اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور آپ ہی مجھے موت عطا فرمائیں گے۔ تو اب میں سو رہا ہوں تو فإن امتها، اگر سوتے سوتے آپ نے مجھے موت دے دی، سوتے سوتے مجھے موت آ گئی، فاغفر لها وارحمها، تو اے اللہ اس کو معاف کر دینا، اس پر رحم کرنا۔ اور وإن احییتها، اور اگر آپ نے دوبارہ زندگی دے دی مجھے صبح کے وقت میں اٹھنے کے بعد، فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحین، تو اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسے آپ نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دعا سکھائی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں مانگ لو یا اللہ اب سو رہا ہوں اور میری موت اور زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر میں سوتا رہ گیا اسی میں موت آ گئی تو اللہ میری مغفرت کیجیے گا، اللہ مجھ پر رحمت کیجیے گا، اور اگر میں زندہ ہو گیا دوبارہ آپ نے مجھے صبح کو زندگی عطا فرما دی تو میری حفاظت کیجیے گا، حفاظت اس طرح کیجیے گا جیسے اپنے نیک بندوں کی آپ حفاظت کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرما بردار ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی محفوظ فرماتے ہیں، ایسے مواقع سے جہاں گناہ کے مواقع ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں وہاں سے۔ تو اس طرح میری حفاظت کیجیے گا، یہ دعا کر لو اور توبہ کر کے سو جاؤ۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، روزانہ 40 دن بھی اگر یہ عمل کر لیا
تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ کہتا ہوں انشاءاللہ کہ انقلاب آ جائے گا زندگی میں، زندگی بدل جائے گی، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد حشر کے میدان میں جواب دے سکے گا کہ میں نے عمر کہیں میں گوائی تھی، میری جوانی کس کام میں لگائی تھی، میں نے کس طرح مال کمایا تھا، کس طرح اس کو خرچ کیا تھا، اور کس طرح مجھے علم حاصل ہوا تھا، اس پر میں نے کیا عمل کیا۔ جواب حاضر ہو جائے گا، لیکن کرنے کی بات ہے، کوئی دن خالی نہ جائے جن میں یہ دو کام نہ ہوں، فجر کے بعد اور سونے سے پہلے۔ دیکھو کیا انقلاب آتا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بدل فرماتے ہیں، کس طرح زندگی بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ بدلے گی، ضرور بدلے گی، اس میں شبے کی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ آدمی سچے دل سے یہ دو کام کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اپنی رضا کامل کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔